وبرکاتہ۔ جی بیٹا، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیر و عافیت ہے؟ ٹھیک جا رہے معاملات؟ تو ماشاءاللہ آج انشاءاللہ ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی طریقہ کار کے ساتھ کہ پہلے ہم انشاءاللہ نماز کا سبق پڑھیں گے، اور نماز کا سبق پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنا جو سلیبس کا جو آپ کا سبق ہے اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ پوری دل جمی کے ساتھ نماز کو یاد کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ ثنا بھی ہو چکی ہے اور دعائے استفتاح بھی ہو چکی ہے، تو سورۃ الفاتحہ یہ بھی ماشاءاللہ آپ کو آتی ہے، لیکن میں آج یہ تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ پڑھاؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ جب آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے، اس میں ہوگا یہ کہ اگر آپ کی کوئی تلفظ کی غلطی ہے، یا کسی حرف کی غلطی ہے، یا کسی زیر اور زبر کی غلطی ہے، یا ادائیگی کرنے کے طریقے میں آپ غلطی کرتے ہیں، تلفظ کی درستگی نہیں ہے، تو آپ اس کی تصحیح کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ کل پھر ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اپنی ادائیگی کو، تلفظ کو بالکل آپ نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں خود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسی انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو انشاءاللہ بیٹا اسی انداز کے ساتھ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو یاد کرنا ہے۔ جہاں پہ یہ سورت نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت بھی ہے۔ اس سورت کے بے شمار نام ہیں۔ میں نہایت اختصار کے ساتھ ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس سورت کے بے شمار نام ہے۔ اس سورت کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ شفا ہے۔
اگر کسی بھی موذی چیز نے آپ کو ڈس لیا ہے تو آپ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے ایمان، مضبوط ایمان کے ساتھ آپ اس صورت کو 7 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیماری، وہ درد، وہ تکلیف اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے. اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت، ایک گروہ، وہ جا رہا تھا، ان کا گزر ایک بستی سے ہوا. جب اس بستی والوں سے انہوں نے، چونکہ بھوک بڑی لگی ہوئی تھی شدت کی، انہوں نے ان بستی والوں سے کھانے کا مطالبہ کیا. بستی والوں نے کھانا نہ دیا. صحابہ کرام کی جماعت وہ وہاں سے نکلی اور آگے چلنا شروع ہو گئی. اسی علاقے کے جو ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا تھا. جب اس موذی چیز نے اس کو ڈس لیا، بڑے ڈاکٹر بلائے، بڑے حکیم بلائے علاج کرنے کے لیے. اور علاج کرنے کے لیے جب بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، وہ اس کا علاج نہ کر سکے. اس کا علاج ہی نہ ہو سکا. بڑی دعائیاں دی، بڑی تکنیک لگائی، لیکن حکمت بھی کام نہ آئی اور ڈاکٹری بھی کام نہ آئی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پہ ڈاکٹری کی اور حکمت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک شخص عورت کے حوالے سے بھی آتا ہے، وہ دوڑا دوڑا صحابہ کرام کی جماعت کے پاس پہنچ اور کہنے لگا کہ ہمارے بادشاہ کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس علاج ہے؟ کیا کوئی آپ میں سے کوئی علاج کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی کر سکتے ہیں علاج. ایک صحابی کہنے لگا ہاں جی، لیکن اس کے معاوضے میں، اس کے بدلے میں ہم آپ سے ضرور کچھ لیں گے. تو بعض روایات میں 40 بکریوں کا آتا ہے، بعض روایات میں 70 بکریوں کا. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم آپ کو معاوضے میں بکریاں دیں گے، تو آپ آ جائیں. اب وہ صحابہ کرام کی جماعت چلی جاتی ہے اور جا کے وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کر اس شخص کے اوپر دم کرتے ہیں اور وہ بادشاہ فوری طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی آج کے یہ دور میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کا بھی بہترین علاج یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے. آپ انشاءاللہ صبح و شام 7 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ. ایمان پختہ ہونا چاہیے، ڈاماڈول نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو صحابی نے دم کیا اور ماشاءاللہ وہ بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے معاوضے میں پھر بکریاں دے دی. رستے میں آ رہے تھے تو صحابہ کرام نے صحابی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بادشاہ فوری ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، لیکن سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے بس وہ دم کی ہے تو بادشاہ ٹھیک ہو گیا. اب بکریوں کا جب معاملہ آیا تو صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ دم کے عوض کے اندر یہ بکریاں لینا شاید ٹھیک نہ ہو. ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروائیں گے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابہ کرام حاضر ہوئے اور سارا معاجرہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھ لو. تو یہ صورت شفا بھی ہے. آج خصوصاً ہمیں چاہیے کہ ہم صبح بھی 7 دفعہ پڑھیں بیٹا، شام کو بھی پڑھیں، انشاءاللہ اس وبا سے محفوظ رہیں گے. یہ قدرت کی طرف سے آئی ہوئی ایک وبا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ بیٹا آپ نے اچھے انداز کے ساتھ یاد کرنی ہے، تلفظ کی ادائیگی. انشاءاللہ کل ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الفاتحہ کے جب ہم بلکہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا بیان فرمایا. تو بہرحال اب آتے ہیں ہم بیٹا اپنے اس سبق کی طرف جو کہ ماشاءاللہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. تو یہ آپ کے بیٹا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کی کریکٹر بلڈنگ، یعنی آپ کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے
اور آپ کی نماز چونکہ اسلامیات بیٹا آپ پڑھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو ضرور تھوڑی بہت آپ کی اصلاح ضرور کیا کریں اس حوالے سے، تاکہ آپ کی نماز کی درستگی ہو جائے۔ میں بہت سارے لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے، ان سے جب تکرار ہوتا ہے، تو میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں، فیصل آباد میں بھی، وہاں بھی جہاں ایک مسجد میں امامت اور خطابت کرواتا تھا، لاہور کے اندر بھی، یہاں پاک پتن کے اندر، تو ایک چیز میرے سامنے آئی تھی، جب ان سے نماز سنی جاتی تو بہت ساری غلطیاں آتی تھی، وہ جی الحمد للہ رب العالمین، تو اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جو عمر ہے یہ پریکٹس کرنے کی عمر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ بار بار کسی لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تو انشاءاللہ ہم نے وہ جمعے والے دن خصوصی طور پہ تلفظ کی ادائیگی کے حوالے سے جو نا وہ مشق کروا رہے ہیں، تو وہ مشق بھی آپ کیجئے گا تاکہ آپ کو حروف کی ادائیگی کے اندر جو فرق ہے وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو سکے اور آپ اس کو کر پائیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں بیٹا سبق کی طرف۔ تو آج آپ کا 5واں دن ہے، یعنی 4 دنوں کی جو ریویژن تھی وہ کروا دی گئی تھی، آج 5واں دن ہے۔ تو صفحہ نمبر 84 ہے، ٹھیک ہے نا؟ 84 نکالا ہے ابھی؟ ہاں جی یہ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو چھٹا پیراگراف، اب چھٹا پیراگراف اس میں کون سا بیٹا؟ اب آپ نے یہ گنتی کرنی ہے، خود ہی گنتی کرنی ہے۔ 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، پھر یہ عبادت والا تیسرا، اور پھر یہ چوتھا، اور پھر یہ 5واں، اور یہ چھٹا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چھٹا پیرا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ تو صفحہ نمبر 84 کا چھٹا پیراگراف اور صفحہ نمبر 85 اور آخری 2 سطر کی ریڈنگ کریں اور دیے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں، یعنی ایک تو یہ چھٹا پیرا، پھر یہ لاسٹ والی جو لائن، ایک تو یہ لائن ہوگی اور 2 یہ سطر ہوگی، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی آپ نے اچھے انداز کے ساتھ ریڈنگ کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی بھی ریڈنگ کرنی ہے بیٹا، یہ والی جو آخری 2 سطر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 یہاں سے لے کر یہاں تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو بیٹا یہ ہے انشاءاللہ آج کا کام جو ہم نے کرنا ہے۔ آپ بھی اپنے نوٹس نکال لیں، میں نے تو نکالے ہوئے ہیں بھائی، میرے تو ہاتھ میں موجود ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا، اس میں سے کرنا اپنے یہ ہے کہ یہ 2 سوال ہیں، 2 سوال جی، یہ چھٹا پیرا اور آخری 2 سطر یعنی 85 کی، یعنی یہ 2 سطر ہیں۔ سوال ذرا بیٹا آپ نے پہلے تو اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں بیٹا آنے والے، وہ بھی ادھر دیے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے معنی بھی دیکھنے ہیں، اور معنی دیکھ کر یعنی یہ 1 2 3 4 5 6 ہیں بیٹا، یہ معنی بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے دوران ریڈنگ جو آپ کو لفظ مشکل لگے تو آپ نے معنی بھی دیکھ لینا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ایم سی کیوز بھی انہی 2 پیروں کے درمیان، یعنی 5 ایم سی کیوز بنائے گئے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ساتھ حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ ان کی ریڈنگ اچھی طرح کر لیں گے اور اس میں جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی حل کر لیں گے، تو آپ کے جو نوٹس ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سوال ہے، سوال کے لیے کچھ سطر چھوڑی ہوتی ہیں، سوال میں بول دیتا ہوں جو کہ آپ کے نوٹس جو آپ کو ملے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں کیسی مقبولیت حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صفحہ نمبر 84 چھٹا پیراگراف ہے، 5 سطر کتاب کی بنتی، لیکن لکھنے کے لیے یہاں پہ 8 سطر چھوڑی ہوئی ہیں، 8 سطر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو سطر چھوڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگلا کوسچن ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کن کے لیے بہترین نمونہ ہے، نمونہ اور مشعل راہ، اور ہم پر کیا لازم ہے؟ تو بیٹا یہ پیرا یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ 2.5 سطر بنتی ہیں، تو لکھنے کے لیے 4 سطر چھوڑی ہوئی ہیں، تو بیٹا ان 4 سطر کے اندر آپ نے اس کوسچن کا 2.5 بھی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی تھوڑی سی ہیں، 2 ہی سطر بن جاتی، تو اس کے لیے 4 سطر چھوڑی ہوئی ہیں، آپ نے اس کے اوپر بیٹا یہ اس کوسچن کا آنسر لکھنا ہے۔ تو آج کا یہ کام ہے، انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے اس کو۔